السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے، کرم سے، اس کے حفظ و امان میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اس نے ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں اتنے بڑے بڑے اجر ہمیں دے دیے۔ تو کسی کو پانی پلا دو تو 2 نفل کا ثواب، کسی کو کھانا کھلا دو تو اتنا بڑا اجر، کسی کی عیادت کے لیے چلے جاؤ تو گویا جنت کے پھول چنتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم اپنے اوپر اگر سوار نہ کریں تو یہ بہت معمولی سی ہیں، لیکن اگر ہم ان کو اپنے اوپر سوار کر لیں تو یہ بہت مشکل بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ کسی کو کھانا کھلانا اگر دل بڑا ہے بہت آسان ہے، اور اگر دل چھوٹا ہے تو کھانا بہت زیادہ ہو پھر بھی ہم نہیں دے سکتے۔ اور اگر آپ کے دل میں جگہ ہے، محبت ہے، تو کسی کی عیادت کے لیے بھی آپ بخوشی جائیں گے، ورنہ آپ کے پاس وقت ہوتے ہوئے بھی آپ اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے اگر آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت نہ ہوئی تو۔ اسی لیے اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمارے اندر اپنی محبت ڈالی، اپنے دین کی محبت ڈالی، اس قرآن کی محبت ڈالی، اور اس قرآن نے ہمیں بتایا کہ چھوٹے چھوٹے کام اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، اس لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ تو ایسا ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب جو ہے بڑھا چڑھا کر جو ہے اسے ملٹیپلائی کر کر دیا جاتا ہے، اس کا اجر۔ میں نے جو حدیث لی ہے وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہی لی ہے کہ اس میں جو ہے وہ زیادہ ثواب ملتا ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کو زیادہ فوکس کرنا ہے۔ مفلسوں کے ساتھ خدا کا تعلق کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مفلس کا مطلب کیا ہے۔ مفلس کا مطلب ہوتا ہے کوارا، اکیلا، جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، مطلب بے سر و سامانی کی حالت میں جو ہو اسے مفلس کہا جاتا ہے۔ تو مسلم کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن کہے گا، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے کھانا مانگا تھا، تم نے نہیں کھلایا۔ تو وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیوں کر کھلاتا جبکہ تو سب لوگوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، تجھے خبر نہیں کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے نہیں کھلایا؟ کیا تجھے خبر نہیں اگر تو اسے کھلاتا تو اپنے کھلائے ہوئے کھانے کو میرے ہاں پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے مجھے نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے پلاتا جبکہ تو خود رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں دیا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو وہ پانی میرے ہاں پاتا۔ اب دیکھیں، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا یا پانی پلانا جو ہے وہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، یعنی اس سے ہمیں خدا کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم وہاں اللہ کو مدد پائیں گے یا وہ اللہ کو ہم کھانا دے رہے ہیں یا پانی پلا رہے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتا ہے کہ گویا ہم نے وہ کھانا اور وہ پانی ہم نے اللہ رب العزت کو دیا ہو۔ جیسے کوئی آپ اپنے کسی بچے سے پانی مانگے اور وہ فوراً آپ کو پانی دے، یا آپ بھوکے ہوں فوراً آپ کے سامنے کھانا لا کے رکھے، تو آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے نا۔ اس طرح کی خوشی ہمارے اللہ رب العزت کو ہوتی ہے جب اس کی مخلوق جو ہے دوسری مخلوق کو کھانا کھلاتی ہے یا پانی پلاتی ہے یا ان کے حقوق ادا کرتی ہے، تو میرا رب بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں لوں گی، عیادت اور تعلق باللہ، مطلب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن کہے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا
کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کو چاہتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ ہم دیکھیں عیادت کا جو مطلب ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مریض کے پاس چلے جائیں اور جو ہے اس کی خبر لے لیں بس۔ عیادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس پریشانی میں یا جس بھی طرح کی پریشانی میں، چاہے اس سے مطلب پیسوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، یا اس طرح سے پریشانی ہو کہ کوئی اس کی خدمت نہیں کر سکتا، یا اس طرح کی پریشانی ہو کہ کوئی اس کو دوا نہیں لا کے دے سکتا، تو اس کی پریشانی کو حل کرنا جو ہے وہ عیادت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں اور چائے پانی مزید اس کے اوپر ایک بوجھ بن کر آپ جو ہے اس کی خبر کرنے کے لیے چلے جائیں۔ آج کل تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو عیادت کرنے والا بیمار خود آپ کی جو ہے مہمان نوازی میں لگ جاتا ہے اور اسے تکلف میں پڑھا دیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے چائے پانی کا بندوبست کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ عیادت کا مطلب اس کی خبر گیری لینا نہیں ہے، صرف مطلب اس سے پوچھ لینا کہ آپ کیسے ہیں، اس کی تکلیف کو کم کرنا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنا ہے۔ آپ اگر اسے دوا لا کے دے سکتے ہیں ٹائم پر تو دوا لا کے دے دیجئے، آپ اسے دوا پلا سکتے ہیں تو دوا پلا دیجئے، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس پیسوں کا کچھ مسئلہ ہے تو اس کو پیسے دے دیجئے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی کچھ خدمت کر سکتے ہیں، بالفرض کچھ اس کے گھر کا کام کر سکتے ہیں تو وہ کر دیجئے۔ عیادت کا جو صحیح معنوں میں مطلب یہی ہے کہ آپ اس کی پریشانیوں کو، اس کی تنگیوں کو، اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے وہاں جائیں، بجائے اس کے کہ آپ خود وہاں پر مہمان بن کر بیٹھ جائیں اور وہ میزبانی آپ ہی کرنے لگ جائیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم جو ہے آیا کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں یا اپنا صرف ایک نام بنانے کے لیے جا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہاری تکلیف میں تمہارے پاس آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیادت کرنا، پانی پلانا، کھانا کھلانا، ایون کہ ایسے دوسرے کام، کسی کو لباس پہنانا، کسی کی ضرورت کے وقت اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ تمام حقوق جو ہیں وہ حقوق العباد میں آتے ہیں۔ تو گویا حقوق العباد کو پورا کرنا جو ہے یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی، دیکھیں پانی اگر ہم سے کوئی مانگتا ہے، اگر ہم اس میں تھوڑی سی بھی دیر کرتے ہیں، اچھا ابھی دیتی ہوں، اگر اتنا سا کہنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ پانی پلانا اس حدیث سے کیا لگتا ہے کہ گویا اللہ کو پانی ہم نے دیا ہوا، اور اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے کہ آپ سے کسی نے پانی مانگا اور آپ نے فوراً اٹھ کر سب سے پہلے اس کو پانی دیا، اور خوشی کے ساتھ، ایسا نہیں ہے غصے کے ساتھ اور فوراً سے جھٹک کر گلاس رکھا ہو، آپ نے خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ اسے پانی دینا ہے۔ اور یہاں کھانا کھلانے کا جو ہے نا مفلس ہو تو زیادہ اچھی بات ہے۔ آپ کے پاس کوئی آ جائے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے، یا اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، یا اس کو بے سر و سامانے کی حالت میں مسکین جسے کہا جاتا ہے، تو آپ اسے گویا اس طرح سے پلیٹ بنا کر دیں جس طرح آپ اپنے بچوں کے لیے اپنی پلیٹ بناتے ہیں، ایک اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے پلیٹ بنا کے دیں، کھانے میں سے اچھی قسم کی بوٹیاں یا اچھے قسم کا جو سالن ہے اچھی طرح سے جو ہے وہ پلیٹ بنا کر دیں، گویا یہ آپ پلیٹ، یہ کھانا اللہ رب العزت کو پیش کر رہے ہو۔ آپ یہ مت سوچیں کہ یہ والی جو ہے مطلب جو بچ گیا ہے یہ میں دے دوں، یا یہ کہ میں کچھ اس میں سے اچھی اچھی جو بوٹیاں ہیں وہ میں اپنے مطلب رکھ لوں، اور جو آپ کو لگتی ہیں کہ یہ مطلب اس طرح کی ہیں جن کا گوشت ہے یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہم گویا کسی کو کھانا بھی دے رہے ہیں، ایک کھانا دے بھی رہے ہیں، مطلب اپنا جو ہے اس حدیث پہ عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر اس میں ہماری نیت اچھی نہیں ہے نا تو ہمارا دینا بیکار ہے۔ یہاں دیکھیں نیت جو ہے وہ ہماری ہر چیز میں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ ہم نے کسی کو پانی پلایا، اس نیت سے ہم نے پانی پلایا کہ اس سے اللہ خوش ہوا تو اس کا ثواب اجر بھی ملا، وہ بندہ بھی خوش ہو گیا، وہ شخص بھی راضی ہو جائے گا۔ ہم نے کھانا کھلایا کسی کو تو گویا ہم نے کسی کا پیٹ تو بھرا، اگر ہم نے اچھی نیت کے ساتھ بھرا تو اللہ رب العزت کی خوشی بھی، اس شخص کی خوشی بھی،
اور یقین کریں کہ دوسروں کو کھانا کھلا کر، پانی پلا کر، کپڑا دے کر، عیادت کر کر خود انسان اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے، اگر وہ کام آپ نے اللہ رب العزت کے اذن سے کیا ہو۔ مجھے خود میرا اپنا ایک ذاتی ہے کہ ایک دفعہ میں تھوڑی پریشان تھی، تو میں نے کسی کو اسی طریقے سے کھانا کھلایا، اور میں نے بہت اچھی پلیٹ بنا کر جو ہے وہ دی، گویا کہ میں اللہ کے لیے دے رہی ہوں۔ تو آپ یقین کریں وہ کھانا کھلانے کے بعد میری پریشانی ایسے دور ہوئی ہے، مجھے اتنا ہلکا فیل ہوا ہے کہ شاید اگر میں کچھ اور اپنے لیے کرتی تو ایسا نہیں ہوتا، اتنی خوشی محسوس نہیں ہوتی، اتنا میں ہلکا فیل نہ کرتی۔ تو گویا ان چیزوں سے ہمیں اندرونی سکون ملتا ہے، روحانی سکون ملتا ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، پانی پلانا ہے، عیادت کے لیے جانا ہے سوری، تو بس ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتی ہوں، واقعہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کہانی بنائی ہوئی ہے کہ ایک بچہ جو ہے پھل والے سے جو ہے پھل مانگتا ہے کہ اللہ کے نام پہ ایک پھل دے دو۔ پھل والا کیا کرتا ہے کہ وہ گلا سڑا سا سیب نکال کر اس بچے کو دے دیتا ہے، بچہ نہیں لیتا ہے۔ پھر بعد میں وہی بچہ دوسری اس میں آتا ہے، روپ میں آتا ہے، اور وہ پیسے دے کے سیب مانگتا ہے، تو وہ اسے ایک اچھا سا سیب دے دیتا ہے۔ تو بچہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ میں نے پیسوں کا سیب لیا تو اتنا اچھا، اور تیرے نام پہ سیب لیا تو ایسا۔ تو یہاں سے ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اللہ کے نام پہ کیسا دے رہے ہیں، اور اپنی جو ہے اس دنیا کی خاطر، اس دنیا کی محبت کے لیے، یا اس دنیا کی جو ہے اس دنیا کی رنگینیوں میں آ کر جو ہے ہم کیا دے رہے ہیں۔ وہ شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو گویا دوسرے کو وہ دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مطلب انسان وہ نکالے دوسرے کے لیے کہ اگر دوسرا شخص وہی چیز آپ کو دینا چاہے تو آپ اسے بخوشی قبول کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو دے اور آپ اس سے لے تو لو، لیکن دل میں آپ یہ کہو کہ کیسی چیز مجھے دے دی، اس کو لگتا ہے کہ یہ چیز میں استعمال کرنے والی ہوں۔ تو گویا آپ بھی اسے وہی چیز دو جو چیز آپ اس سے لینا گوارا کر لو۔ تو میری پیاری بہنوں، مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ چیز پسند کرتے ہیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ اور کیا ہم کسی بھوکے کو کھانا اس نیت سے کھلاتے ہیں کہ اللہ خوش ہوگا؟ ہم پانی پلاتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ رب العزت خوش ہوگا؟ ہم عیادت کے لیے اپنی جو ہے اس کے لیے چاہتے ہیں، نام بنانے کے لیے چاہتے ہیں، یا اللہ رب العزت کی خوشی کے لیے چاہتے ہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، کھلانا پلانا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خاطر بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔